بولو یارو، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں تو اللہ کا فضل ہے، لوگ بات کو سنتے ہیں، لیکن یہاں بھی کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں، او پاجو سیر تے ہو جو، جماعت والے آ رہے ہیں، سیر تے ہو جو یار، کی کر رہے جماعت والے آ رہے، یا جناب منہ تے رومال بیٹھے کولوں دی ننگ ہے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ انہوں نے آپ سے زبردستی تھوڑی کرنے ہیں۔ ہم لیاقت پور میں تھے، گشت کے لیے گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بابا جی نکلے، اتنے سلوکا پایا جی، سلوکا، وہ پنڈ دے بابے وہ سلوکا پاندے نا، وہ قمیض دے تھلے جیبا شیبا ہوندیاں، کوئی پیسے بھی شاپر چ پا کے بابے وچ رکھ لیندے ہیں، سلوکا پایا، دھوتی بنی ہوئی، آ گیا جی، ہمارے رہبر نے، وہ متکلم نے بات کی، بابے نے جناب چڑھائی کر دیتی، چلو تو تسی ایتھے آ گئے تبلیغ کرنے واسطے، اسی تو پہلے مسلمان ہیں، جا کے کافراں نوں تبلیغ کرو۔ یہ بات بنتی ہے، وہ بنتی ہے، یہ بات بنتی ہے کہ ہاں بھائی تبلیغ کس کو؟ بولو یارو، کافروں کو، کافروں کو کلمہ پڑھاؤ۔ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہم کافروں کے پاس جاتے ہیں، کافروں سے کہتے ہیں بھائی اسلام قبول کر لو، یہی تبلیغ ہے نا، بھائی اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، ہمارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر کسی کافر نے یہ سوال کر دیا جناب جس اسلام کی تم تبلیغ کرتے ہو وہ اسلام ہمیں دکھاؤ کہاں ہے؟ بات سمجھ رہے؟ دکھاؤ ہمیں اسلام وہ کدھر ہے؟ ہمیں کوئی ایسا مسلمان بتاؤ، دکھاؤ جس کے پورے وجود پہ اسلام سجا ہوا ہے۔ ہمارا کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ تبلیغی جماعتوں کا سلسلہ، یہ جناب جلسے، یہ جناب بیانات، یہ جناب دعوت و تبلیغ، یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو کلمہ پڑھائیں، یہ اس لیے ہے کہ امت نے جو سبق بھلا دیا ہے، امت اس سبق کو یاد کر کے راہ راست میں آ جائے۔ یہ اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں اتنا ڈھال لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر اپنے آپ کو اتنا ڈھال لے کہ لوگوں کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہ ہو، لوگ ہمارے حالت کو دیکھ کر، ہمارے ظاہر کو دیکھ کر خود ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ یہ دعوت اس چیز کا ہے، اس چیز کا نام ہے خیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کہتے نوح علیہ السلام کہ یا اللہ رات میں ان کے پاس گیا، دن میں ان کے پاس گیا، فلم یزدہم دعائی، میری دعوت کا اثر یہ ہوا الا فرارا، یہ بھاگ جاتے تھے۔ اسی اس بابے جو سننی نہیں، ہائے ہائے وانی کلما، نبی تو باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے امت کے لیے، وقت کا نبی تو والدین سے، باپ سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہوتا ہے امت کے لیے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرافت کے کیا کہنے، کتنا پیار تھا اپنی امت کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، میں اپنے موضوع میں رہنا چاہتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا بتاؤں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ پیار کتنا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بجائے دعوت سننے کے اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، واستغشوا ثیابہم، کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، واصروا، اور ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، واستکبروا استکبارا، اور تکبر پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ بابا جی جو کچھ ہوندا کر لو، اسی تو نہیں مننا، یہ تکبر ہے نا۔ اور تو اپنا دین اپنے کور رکھ۔ آج ہمیں بھی ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیں، آپ اپنی تبلیغ اپنے پاس رکھیں، آپ اپنا دین اور اسلام اپنے پاس رکھیں۔ ہم نے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے، جو چاہے کریں۔ میرے آپ کے آقا کا فرمان بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب حیا ختم ہو جائے بندہ جو چاہے کرتا پھرے، اس کو ظاہر ہے کوئی پرواہ۔ اچھا جب قوم کا یہ حال تھا تو پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ بھی یہاں تک نہیں اٹھائے کہ یا اللہ ان کو تباہ کر، یا اللہ ان کو ختم کر دے، ان کی آگے نسلوں تک بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔
आओ जरा मैं कुरान सुनाऊं। क़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ला तज़र अलल अर्ज़, या अल्लाह इस रुए ज़मीन पर, या अल्लाह इस रुए ज़मीन पर अलल काफ़िरीन दय्यारा, काफिरों का एक घर भी ना छोड़। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू, या अल्लाह अगर आपने इनको छोड़ दिया, सुने सुने, इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक, या अल्लाह अगर आपने इनको छोड़ दिया, इन्होंने मेरी नहीं मानी, ये लोग तेरे बंदे को, आने वाले बंदों को गुमराह करेंगे। युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, या अल्लाह इनको भी तबाह कर दे, इनकी आने वाली नस्लों को भी तबाह कर दे। हाँ, जो भी वक़्त का नबी आया, एक अरसे के बाद उस वक़्त के नबी ने अपनी कौम और उम्मत से मायूस होकर अल्लाह के सामने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए। लेकिन कुर्बान जाएं मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पे, जब भी हाथ उठे हैं अल्लाहुम्मा रब्बी उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को माफ़ कर। ताइफ वालों ने कितना जुल्म किया, कितनी तकलीफ पहुंचाई, उसके बावजूद भी हाथ उठे। आए हाय, जबकि आसमान से फरिश्ते भी अल्लाह की इजाजत लेकर अजाब नाजिल करने के लिए तशरीफ ला चुके हैं, उसके बावजूद भी मेरे आका ने उस जख्मी हालत में भी अगर हाथ उठाए हैं तो ऐसे बोले हैं, ऐसे तकल्लुम फरमाया है, ऐसे अल्फाज ज़बान मुबारका से निकाले हैं, आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, या अल्लाह मेरी कौम को हदायत अता फरमा, ये मुझे जानते नहीं है। हाँ, अल्लाह ने ऐसा शफीक नबी दिया, दुआ कबूल हो गई, नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ कबूल हो गई। अच्छा, अब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि कश्ती बनाओ। क्या बनाओ? कश्ती बनाओ। आप ज़रा देखें, कोई सैलाब का नामो निशान नहीं, पानी भी नहीं, बारिश भी नहीं। एक बाबा जी उठें और कश्ती बनाने लग जाएं, हैं? लोग पूछे बाबा जी कश्ती क्यों बना रहे हैं? कश्ती किसके लिए? पानी में, पानी के लिए। तो पानी किधर है? पानी है नहीं, और सैलाब की कोई सूरत भी नहीं, बारिशों को कोई नामो निशान भी नहीं। तो लोगों ने मजाक किया, लोगों ने मजाक किया नूह अलैहिस्सलाम के साथ। आप ज़हन में रखिएगा, वक़्त के नबी के साथ मजाक कुफ्र है, कुफ्र है। बल्कि नबी की किसी बात का मजाक उड़ाना, जिस काम के करने का वक़्त के नबी ने हुक्म दिया हो, उस काम का भी मजाक उड़ाना, ये दायरे इस्लाम से खारिज करने वाली बात है। बंदा दायरे इस्लाम से निकल जाता है। कश्ती बनाई, फिर कश्ती बन गई क्योंकि बद्दुआ कबूल हो गई। अब रात को अल्लाह फरमाते हैं जो आपके मानने वाले हैं उनको कश्ती में बिठाएं। सारा किस्सा मौजूद है कुरान में, कश्ती में बिठाएं। आज वही बच सकता है जिसको अल्लाह बचाएंगे। आज वही बचेगा जो कश्ती में सवार हो गया। फिर आगाज कहां से हुआ? क्या पहाड़ों से पानी आया? नहीं। क्या चश्मों से पानी आया? नहीं। रोटियां लाने तंदूर देखे कभी? बोलो, हुण ते तंदूर सिर्फ होटलों से रह गए, पहले घर तंदूर बड़े होंगे से हैं। शिकर दोपहरे ख़वातीन जो है वो क्या करती हैं, तंदूर पे रोटियां लगाती, महल्ले की औरतें भी आ जाती, साथ गपशप भी होती, रोटियां भी। और तंदूर की रोटी खाने का अपना ही स्वाद है ना। तंदूर की रोटी बड़ी मज़ेदार होती है, बंदा बगैर सालन के भी रोटी खा जाता है। तंदूर बाज़ाहिर तो रोटियां लगाने वाला एक आला है ना। उस तंदूर से पानी निकल रहा है,
پانی نکلا، تھوڑا تھوڑا کرتے 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 بڑھتا 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 بڑھ گیا. پھر ایسا بڑھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یہ تندور سے نکلا ہوا پانی اتنا بڑا کہ ایک لہر آتی ہے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان موجوں کی نظر ہو جاتا ہے. یہاں سے نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بارش کا پانی، نیچے سے بھی پانی اوپر سے بھی پانی. کوئی بچاؤ کی جگہ بچتی ہے؟ ہم پڑھتے تھے غالباً 1996-97 کی بات ہے، رحمت اجتماع پہ گئے تو ابھی ہم رات کو 10-11 بجے پہنچے ہی تھے. موسم خراب تھا، بارش شروع ہو گئی، شدید قسم کی بارش، ساری رات بارش ہوئی، ساری رات. بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اب تو سہولیات کافی ہو گئی، سڑکیں بن گئی جناب، وہ پانی کا انتظام ہو گیا، بڑا بہترین سسٹم ہو گیا. اس وقت تو ایسا نظام نہیں تھا. گھٹنوں گھٹنوں میں پانی، جو بستر لے کر گئے تھے ان کے اندر بھی پانی. ساری رات کھڑے ہو کر گزاری. جب صبح صادق ہوئی، سپیکر سے اعلان ہوتا ہے بھائی صبح صادق ہو گئی ہے، اگر کسی کو کوئی خشک جگہ ملتی ہے تو نماز پڑھ لیں. جب پانی آتا ہے نا، پانی پھر ایسے ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں بچتی ہے. اعلان ہوتا ہے کہ کسی کو اگر جگہ ملتی ہے خشک جگہ تو کیا گارا وغیرہ جب سجدہ ہو سکے، جگہ ملتی ہے تو نماز پڑھ لیں، صبح صادق ہو چکی ہے. جن حضرات نے منظر دیکھا وہ بتائیں گے ہم پانی کے اندر بستر ایسے گھسیٹ کے روڈ تک لے کر آئے تھے، اتنا پانی تھا. ایسے حالات میں بندہ کہاں جائے؟ آج بھی ہمارا ملک ایسی صورتحال کا مشاہدہ کر رہا ہے، ہمارا ملک اس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں ایک عبرت کے طور پر ایک سبق دیتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے کی وجوہات کیا تھی. ایک تھا کہ انہوں نے توحید سے انکار کیا تھا، رسالت سے انکار کیا تھا، انہوں نے شرک کیا تھا، وقت کے نبی کا تمسخر اڑایا تھا، تکبر کیا تھا، اور انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کو ماننے والوں کے خلاف سازشیں کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گمراہی پھیلائی تھی کہ ماننے والوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں. یہ ساری چیزیں آج اس امت میں پائی جاتی. مبالغہ نہیں کر رہا، توحید کا انکار بھی اس امت میں ہو رہا ہے، رسالت کا انکار بھی ہونے لگ گیا، شرک بھی ہو رہا ہے. اس میں حرج کیا ہے؟ یہ ایسا جملہ ہے، اس جملے نے امت کو کہیں کا نہیں چھوڑا. آپ قبر کو جا کے چوم رہے ہیں، شرک اور کسے کہتے ہیں؟ آپ اس قبر والا سے جا کے مانگ رہے ہیں، اس سے جا کے بیٹا مانگ رہے ہیں، اس سے جا کے دعا کر رہے ہیں کہ میرے حالات کو تبدیل کر لے. اس قبر والے پر جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں. شرک اور کسے کہا جاتا ہے؟ مخلوق کے سامنے اس چیز کا سوال کرنا جو مخلوق کے اندر صرف نہیں پائی جاتی، صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، اسے شرک کہا جاتا ہے. شرک پایا جاتا ہے. تمسخر، دین کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا، بولو یارو، نہیں ہو رہا. تکبر کی تو کیا کہنے، اس وقت تک شاید ہمیں کھانا نہ ہضم ہو جب تک ہم تکبر سے چلیں گے نہیں. کسی دوسرے کو گھٹیا نہیں سمجھیں گے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں گے، اترائیں گے نہیں، تب تک ہمیں چین اور سکون نہیں آئے گا. یہ پایا جاتا ہے. ماننے والوں کے خلاف سازشیں، جو نیک لوگ ہیں ان کے خلاف سازشیں، اور جناب گمراہی پھیلانا، اگلے بندے کو شک میں ڈال دو. کیا یہ نہیں پایا جاتا ہمارے معاشرے میں؟ آج سوشل میڈیا نے جتنی گمراہی اس امت میں پھیلا دی ہے، الامان والحفیظ، وہ لوگ جو ہمارے
अकीदत रखने वाले हमारे साथ, हमें रहबर रहनुमा पेशवा समझने वाले सोशल मीडिया की नजर होकर उन जैसे अकायद अपना के बैठे हुए हैं जिन अकायद की कोई हकीकत नहीं है सिवाय गुमराही के और शुकूक शुबहात में मुतला होने के। हमारा दीन ऐसा नहीं है, हमारा दीन नकली दीन है, तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है। हमारे पास कुरान मौजूद है, नबी पाक सल्लम के हमारे पास जिंदगी मौजूद है, प्यारे आका की तालीमात मौजूद हैं। आपको ऐसी गुमराही वाली बातें सुनने की जरूरत क्या है? मैंने ये बारहा दफा बात अर्ज की, अगर आपकी नजर से कोई ऐसी बात गुजरती है जिसकी वजह से आपके दिल में कोई ऐसा शक पैदा हो गया, आ जाए हमारे पास, हमसे राब्ता करे, हमसे पूछे। अगर मुतमिन ना कर सके तो फिर आप अपना दूसरा अकीदा अपना लें। तो भाई बात समझ आ रही? चंद दिन पहले डॉक्टर साहब ने मुझे मैं जवाब तो उनको नहीं दे सका, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, डॉक्टर हमारे नमाजी लियाकत साहब, तो मैं जवाब नहीं दे सका। खैर उन्होंने मुझसे पूछा था कि कारी साहब ये ज़रा बताइएगा, ठीक है बात, बस मैं मसरूफियत की वजह से जवाब नहीं दे सका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ताल्लुक़ वाले हैं, अगर उनकी नज़र से कोई बात ऐसे गुजरती है वो फ़ौरन व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं या बाई फेस मुलाकात करके पूछ लेते हैं, कारी साहब ये मसला ऐसे है, क्या ये ठीक है? इसको आगे किसी दूसरे को शेयर कर लें, हाँ जी, अपने स्टेटस पे लगा दें। जब तहकीक हो जाती है, हमारी नज़रों से वो चीज़ गुजरी होती है, तो कह दिया जाता है कि हाँ भाई ये बात ठीक है, आप इसको आगे दूसरे को शेयर कर सकते हैं। ये जो है वो नेकी की तरफ बुलाना, नेकी की दावत देना, ये उसके ज़ुमरे में आएगा। अच्छी चीज़ किसी दूसरे को शेयर करने से आपके लिए सदका जारिया की हैसियत रखेगा कि अगला बंदा उसको पढ़कर अगर अमल करेगा उसको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें तो कम शेयर होती हैं। आज तो सारी कौम, अल्लाह माफ़ करे, नाच गाने ते लगी हुई, नाच गाने ते। मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब उम्मत 5 चीज़ों को हलाल समझेगी, जब उम्मत, बोलो भाई, 5 चीज़ों को हलाल समझेगी तो उम्मत हलाक हो जाएगी। ये उम्मत मुहम्मदिया की बात हो रही, ये इस उम्मत की बात हो रही। ये फरमान मेरे आपके आका के है, जब उम्मत 5 चीज़ों को हलाल समझेगी तो उम्मत हलाक हो जाएगी। नंबर 1, एक दूसरे पे लानत करना। एक दूसरे पे, बोलो होंदा कि नहीं, बोलो यारो, ओए शेरी हिला दो, हाँ हाँ, एक दूसरे पे लानत करना, ये आज हो रहा है, आज हो रहा है। एक दूसरे पे लानत भेजी जा रही है, एक दूसरे पे लानत की जा रही है, बल्कि जो पिछले गुजर गए, जो कब्रों में चले गए, उन पर भी लानतें बरसती हैं। हाँ, उनकी कब्रों में भी आग जलाई जाती है, उन पर भी लानतें बरसाई जाती हैं। ये जिंदा की तो बात ही कुछ और है। एक बात ये इस उम्मत में पूरी। नंबर 2, वलुब्सल हरीर, रेशम पहनना, रेशम पहनना। आज मर्द पहन रहे हैं, बोलो बोलो भाई, रेशम तकब्बर और गुरूर से इतराने की नियत से पहना जाता है। वत्तखदुल कैनात, गाने वाले, बाजा गाजा। टिकटॉक खोल के देखो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े नौजवान तक, बल्कि बुजुर्ग बाबों तक भी और औरतें भी इसकी लपेट में हैं कि डांस करके आधे मिनट की, 1 मिनट की वीडियो टिकटॉक पे शेयर की जाती है। व्यू मिलेंगे हमें, फॉलोअर बढ़ेंगे हमारे। फिर ऐसी गाने वालों की लाशें ऐसी जगह पे पाई जाती मिलती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। 5-5, 6-6 महीने लाश पड़ी रहती है, लाश में कीड़े फैल जाते हैं, लाश पहचानी नहीं जाती। फिर ऐसे लोगों की कहानियां, ऐसे लोगों का अंजाम फिर इस तरह से होता है। आ जाओ वापस, हमारे पास कुरान मौजूद है,
ہمارے اس پر پیارے آقا کا خوبصورت میرے آپ کے آقا کی زندگی موجود ہے، ہم کیوں غیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ گانے والیاں وشرب الخمور، شراب آج دکانوں پہ بک رہی ہے، آج دکانوں پہ بک رہی ہے۔ آپ کی اسمبلیوں میں سکھ اور ہندو پارلیمنٹرین وہ تو شراب کی حرمت کا بل وہاں پیش کریں کہ اس کو حرام قرار دیا جائے، کسی کو لائسنس نہ دیا جائے، اور اس بل کی مخالفت کرنے والے میرے آپ کے لیڈر جنہوں نے اسلام کے نام پہ ہم سے ووٹ حاصل کیا۔ شراب۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، مرد پر اکتفا کرے گا، عورت پر اکتفا کرے گی۔ کیا آج نہیں ہو رہا؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نازل ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہی تھی کہ مرد سے خواہش پوری کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا۔ آج بھی بحر مردار کے نام سے اردن کے علاقے میں چلے جائیں، 6 لاکھ لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے تھے۔ لوط علیہ السلام کی 6 بستیاں قوم کی 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو وہاں پر غرق ہوئے تھے۔ غرق کرنا کوئی عام نہیں تھا، اس پورے ٹکڑے کو جبریل نے ایسے پروں پہ اٹھایا تھا، آسمان کے قریب جا کے الٹ دیا تھا۔ پھر صرف الٹنا نہیں تھا، وہ پتھروں کی بارش بھی ہوئی، ہر آدمی کے نام کا پتھر فضا میں آیا اور اسی کو لگا جس سے ہلاک ہوا۔ آج وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ 5 چیزیں اس قوم میں، اس امت میں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں، ایسی آزمائشوں سے بچنے کے لیے، وہ سیلاب ہو، وہ زلزلے ہو، وہ زمین میں دھنسایا جانے کے واقعات ہوں، وہ جناب اللہ معاف کرے کفر کے حملوں کے معاملات سے آزمائشوں کا سامنا ہو، آج امت اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سارے نظام کو پل میں پلٹ کے رکھ دیں گے۔ ان ساری چیزوں کا کیا کہتے ہیں حل، وہ یہی ہے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے اللہ کو ایک مان لو، تدبیریں اختیار کر لو، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ مسنون دعائیں پڑھیں گے، احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو اس وقت ہمارے ملک پہ مشکل ہے یا پوری دنیا پہ مسلمانوں پہ مشکل حالات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجاب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔